درد انگیز سینہ زمین و ماتم کے لیے ملک میں اپنی نمایاں پہچان رکھنے والی مشہور معروف انجمن اصغریہ ترغیب محمد سلطانپور جو اپنے مخصوص انداز میں سینہ زمین و ماتم کا تحفہ پیش کرنے کے لیے ہوتا رہا ہے۔ سماعت کیجیے، انشاءاللہ بہت آسان ہوں گے۔ انجمن اصغریہ ترغیب محمد سلطانپور۔ محمد مارے جائیں گے، زینب صبح 18 سال کی کمائی، یوسف آل محمد اکبر مارا جائے گا۔ زینب عباس جو انگلیاں پکڑ کے چلا، اس کے بازو فرات پہ کٹ جائیں گے۔ بھائی بہن میں گفتگو ہو رہی تھی، کسی دوران ایک خیمے سے چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ مولا مظلوم خیمے سے باہر نکلے، کیا دیکھا؟ جو لال غش کے عالم میں پڑا ہے، سجاد سے یہ گوارا نہ ہوا کہ بابا مظلومی کے عالم میں کربلا کے آنے والے عصر عاشور کے مصائب پر آئے۔ رونے والوں، تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ شب عاشور ایک خیمے سے جوان نکل کر کے باہر آیا، میدان میں گیا، کچھ دیر میدان پہ نظر ڈالی، لوٹ کے آیا، امام کی نظر پڑی، یہ کوئی اور نہیں، امام کا فرزند سید سجاد ہے جو بھی غش کے عالم میں نہیں ہے۔ بلایا میرے لال ذرا میرے قریب تو آؤ۔ سجاد قریب ہے، آواز میرے لال کہاں گئے تھے تم؟ آواز بابا میدان میں گیا تھا۔ میرے لال کیا دیکھنے گئے تھے؟ بابا دیکھنے یہ گیا تھا کہ کتنی فوجیں آ گئی ہیں۔ کہ میرے لال پھر کیا سوچا؟ آواز دیا بابا ذرا صبح تو ہونے دیجئے۔ کیا کرو گے میرے لال؟ بابا ایک طرف چچا عباس ہوں گے، ایک طرف بھیا علی اکبر ہوں گے، ایک طرف میں رہوں گا، پھر دیکھتا ہوں میرے بابا پہ نظر اٹھا کے دیکھتا کون ہے۔ رونے والوں، اسی امام کا ماتم ہے۔ امام نے کہ میرے لال خیمے میں آ جاؤ۔ امام سجاد خیمے میں آئے۔ پھر کیا تھا؟ امام نے دعا کی، پروردگار نسل امامت کو آگے بڑھنا ہے۔ سب نے سجاد کا بازو پکڑا، بستر پہ سجاد کو لٹا دیا گیا۔ عصر عاشور جب امام نے آنکھیں کھولی تو عجیب منظر تھا۔ ایک طرف سکینہ کے رخسار پہ نیل کے نشان تھے، کانوں سے بہتا ہوا لہو تھا۔ سکینہ فریاد کرتی تھی، بھیا سجاد، چچا عباس سے کھلو بچا لیا کر کے۔ بھیا سجاد، بابا سو گئے، سکینہ کس کے سینے پہ سوئے گی؟ رونے والوں، امام سجاد نے کیا کیا منظر دیکھا ہے۔ آج اس امام کا بھی تھوڑے لمحے میں انجمن اصغریہ کے دل سوز اور قیامت خیز نوحے کے بعد انشاءاللہ شبیہ بستر بیمار کربلا کی زیارت کی جائے گی۔ لیکن گزارش یہ ہے، ہر آنکھ میں آنسو ہونا چاہیے، سسک کے نہ روئیے گا۔ عزیزوں، سجاد سے پوچھو اسے رونے نہ دیا گیا۔ سجاد سے پوچھو جب رونا چاہتے تھے تو رونے نہ دیا جاتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے آپ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، میں آپ سے سوال کروں، پوچھتا ہوں کتنی دیر سے آپ کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ کی جب مرضی آئی اپنی مرضی سے آپ گئے، جہاں چاہا آپ نے بیٹھا۔ کسی نے آپ کو تماچے تو نہیں لگائے، کسی نے آپ کے تعزیانے تو نہیں لگائے، تھک کے دیوار سے سہارا لے کے تو کھڑے ہوئے نا۔ لیکن ذرا سجاد امام سے پوچھو، میرا امام فرماتا ہے کہ جب لوٹ کر کے مدینے آئے مرتبہ وطن کی زمین پہ بیٹھے ہیں تو ایک مرتبہ کچھ کنیزیں آئیں اور آ کر کے کہتی ہیں، اے ضعیف تو یہاں سے ہٹ جا۔ ضعیف کہتا ہے کیوں؟ کہ اس لیے کہ بادشاہ حسین کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے، اس کے مسافر لوٹ کر کے آئے ہیں، وہ اس سے ملنے جا رہی ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام سجاد یہ ضعیف بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا سنو، پہلی مرتبہ میں اپنی مرضی سے اپنے وطن کی زمین پہ بیٹھا ہوں۔ مجھے دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا تھا، جب میں دھوپ سے پریشان ہو کر کے سائے میں آتا تھا تو تازیانے لگا کے دھوپ میں کھڑا، جب میں تھک کر کے زمین پہ بیٹھتا تھا تو تازیانے لگا کے مجھے کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ میں نے رکوع کے عالم میں سفر طے کیا ہے۔ اپنے بادشاہ حسین کی بیٹی سے کہہ دے میں رخ کو موڑے لیتا ہوں، وہ گزر جائے، بس یہ آخری فقرہ ہے، اس کے بعد دستہ ہوگا، آپ ہوں گے، آنسو کا نذرانہ ہوگا۔ اس لیے کہ آج امام سجاد کا ماتم ہے نا، اس امام کے صف ماتم پہ
اللہ جانے کتنے مہمان آئے ہوں گے، کوئی جنت البقیع سے آیا ہوگا، کوئی فراز سے آیا ہوگا، کوئی زندان شام سے آیا ہوگا، اس لیے اس نے بڑے غم اٹھائے ہیں، کربلا سے لے کر کوفہ و شام تک کا سفر طے کیا ہے، ماں و بہنوں کو بے ردا دیکھا ہے۔ اللہ کائنات میں کوئی ایسا بھائی بھی دیکھا ہے جس کی بہن فریاد کرے کہ تماچوں سے بچا لو، بچا نہ پائے، جس کی بہن فریاد کرے بھیا بھیا بابا کب ملیں گے، مجھے بابا کا سینہ کب ملے گا۔ امام سجاد بہن کو بچا نہ سکے، بہن تماچے کھاتی رہی۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بی بی کنیزوں کے جھرمٹ میں نکل کر کے آگے بڑھنے لگی، اس ضعیف اپنے رخ کو موڑے ہوئے تھا۔ یہ فقرہ سنیں، اس کے بعد انجمن اصغریہ قدیم احمد سلطانپور اور آپ ہوں گے، نوحہ سماعت کریں گے۔ جیسے ہی یہ بی بی کنیزوں کے جھرمٹ میں آگے بڑھی، اس ضعیف کے قریب پہنچی تو اس ضعیف سے برداشت نہ ہوا، اس نے اپنی خاموشی توڑی، پلٹ کر کے دیکھا، آواز دیا بار الہا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری کسی بہن کا پردہ سلامت تو ہے، میری کسی بہن کا پردہ باقی تو ہے۔ ایک مرتبہ جیسے یہ بہن قریب پہنچی جس سے رہا نہ گیا، پلٹ کر کے آواز دیا اے میری بہن صغرا، تو اپنے جس بھائی سے پردہ کر کے جس اکبر سے ملنے جا رہی ہے، تیرا اکبر نہیں آیا، اے صغرا تیرا بابا نہیں آیا، صغرا تیرا قاسم نہیں آیا، تیرے اون محمد نہیں آئے، صغرا تیرے سب مارے گے۔ بہنا بھائی کے کلیجے سے لگ جا، آج کے بعد مجھے کو اکبر سمجھنا۔ اے صغرا تو یتیم ہو گئی، تیرا بابا مارا گیا، 6 ماہ کے اپنے بھائی اصغر کو تلاش نہ کرنا۔ وہ کربلا میں بابا نے اپنے ہاتھوں سے تربت بنائی، مگر نیزے سے وہ تربت باہر نکال لی گئی۔ اللہ رونے والوں کیا کیا یاد کر کے روگے۔ ہاں ہم زندہ رہیں، عزاداری سرکار سید الشہداء کے صدقے میں ہیں، پروردگار غم حسین کو ہماری جھولیوں میں دے دے۔ یہ رونے کے لیے عزادار، یہ انجمن ہائے ماتمی سب آمادہ ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، انجمن اصغریہ قدیم احمد سلطانپور، جن کے ہاں کل شب میں شب بیمار کربلا کے عنوان سے سلطانپور میں عظیم الشان اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان بچوں کے جذبات کو، ان کے جوش کو سلام ہے کہ جو ایک مزدور بھی نہیں لگنے دیتے، اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ پوری رات دن میں 10 بجے تک پروگرام چلا ہے اور اس کے بعد سفر طے کر کے آپ کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ عزیزوں، عثماء کی تربیت کو سلام، جس کی نظروں کے سامنے لیلہ کا مرثیہ ہے، جس کی نظروں کے سامنے رباب کا رات بھر جاگنا ہے، جس کی نظروں کے سامنے فروا کے قاسم کے لاش کے ٹکڑے دیکھنا ہے، جس بی بی کی نظروں کے سامنے اون محمد کی صف ماتم ہے۔ جاؤ میرے لال، جا کے قربان ہو جاؤ، جاؤ میرے لال، شہزادی زہرا بطول کے ان کے لال کا پرسہ پیش کر کے آؤ۔ یہ نوجوان، یہ عزادار، یہ صاحب بیاض، یہ آپ حاضر ہیں۔ آئیے میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں انجمن اصغریہ قدیم احمد سلطانپور کے صاحب بیاض ہمنوا و دستے سے کہ برائے کرم تشریف لے آئیں، نوحہ ماتم و سینہ زنی کر پرسہ پیش کریں۔ لیکن ایک بات اور بتا دوں، سب سے پہلی ذاکرہ کون ہے کربلا کی پتہ ہے؟ سب سے پہلی ذاکرہ کربلا کی کون ہے؟ سب سے پہلی کربلا کی ذاکرہ کا نام سکینہ بنت الحسین ہے۔ یہ بی بی اپنی زبان سے مصائب بیان کیا کرتی تھی۔ میں اکثر کہ احساس کی دنیا میں کیا کوئی روایتیں پڑھے گا، کیا کوئی روایتیں بیان کریں گی، آل محمد پہ کیا گزر گئی، یہ تو آل محمد کا کلیجہ جانتا ہے، یہ تو زینب جانتی ہے کہ شام غریبہ کیسے گزارا ہے، یہ تو لیلہ جانتی کہ اپنے لال کا سر نو کے نیزہ پہ کیسے دیکھا ہے، یہ تو رباب کا کلیجہ جانتا ہے جس کے وارث کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، جس کا اصغر 2 بار ذبح کیا گیا، جس کی سکینہ جلے ہوئے کرتے میں زندان شام میں دفن کر دی گئی۔ یہ کون مصائب پڑھے گا، کون بتائے گا؟ کربلا ایک احساس کا نام ہے، کربلا ایک تصور کا نام ہے۔ اس سکینہ شہزادی کو ذرا یاد کریں، 4 سال کی عمر ہوتی کیا ہے؟ 4 سال بچوں کے پیار کرنے کی عمر ہوتی ہے، 4 سال بچوں کو کلیجے سے لگانے کی عمر ہوتی ہے۔ بیویوں کے ہاتھ تو پس پشت بندھے ہوئے تھے، سن لیا نا آپ نے؟ بیویوں کے ہاتھ تو پس پشت بندھے تھے، رباب کا ہاتھ تو پس پشت بندھا ہوا تھا، زینب کا ہاتھ پس پشت بندھا تھا۔ سکینہ کا بابا جب مارا گیا ہے تو اس کے بعد سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا دی گئی تھی۔ جاؤ جا کے تاریخ سے پوچھو سکینہ کو کس نے کیسے پیار کیا ہوگا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ زندان شام تک کسی نے سکینہ کو کلیجے سے لگا کے کہا ہوگا بیٹا تو نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، بیٹا تو نے بڑے مصائب اٹھائے ہیں۔ سکینہ کو کوئی پیار کرنے والا
تک نہ تھا. ہاں مرثیہ تھی, فریاد تھے, ہائے بابا کی صدائیں تھی جو زندان شام میں آج بھی قید ہو گئی. حسین کا سفر کیسا سفر ہے؟ ایک بی بی مدینے سے ہائے بابا کی آوازیں بلند کر رہی ہے. جہاں سے سفر کا آغاز ہوا, جہاں سفر ختم ہوا, وہاں سے ایک بچی زندان شام سے ہائے بابا کی آوازیں بلند کر رہی ہے. کربلا میں 20 میں آل محمد بے گور و کفن بھوکے پیاسے دفن کیے گئے ہیں. ہار باب ازا آئیے نوحہ سماعت کیجئے انجمن اصغریہ قدیم امہٹ سلطان پور سے, جو اپنے مخصوص انداز میں نوحہ ماتم کر سینہ زنی کر پرسہ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہیں. انجمن اصغریہ قدیم امہٹ سلطان پور. حسین حسین ملاحظہ فرمائیں. تڑپ رہی ہے بہت مامتا حسین حسین. تڑپ رہی ہے بہت مامتا حسین حسین. صدائے ماتم کے سلسلے 3-4 شعر ملاحظہ فرمائیں. بزبان شہزادی فاطمہ. وہ ماں کی جس نے اپنے لال کو چکیاں پیس کے پالا تھا. روز عاشور صحرائے کربلا میں اسی لال کی لاش پر بی بی نے جو مرثیہ پڑھا ہے ملاحظہ فرمائے. جہاں جہاں بھی مومن بطور صدائے ماتم. تڑپ رہی ہے بہت مامتا حسین حسین. اٹھا تھا قبر سے جب کہہ کے ماں خدا حافظ. اٹھا تھا قبر سے جب کہہ کے ماں خدا حافظ. نہ مجھ کو چین لحد میں ملا حسین حسین. تاریخ کے پس منظر شعر ملاحظہ فرمائے حضرات. جہاں جہاں حضرات بطور خاص میں صاف کرتی ہوں بالوں سے قتل گاہ تیری. میں صاف کرتی ہوں بالوں سے قتل گاہ تیری. لرزنے والی ہے کرب و بلا حسین حسین. زمین گرم پہ پوچھتے فراس جب آئے. زمین گرم پہ پوچھتے فراس جب آئے. گلے پہ شمر کا خنجر چلا حسین حسین. اور مقطع کا شعر ملاحظہ فرمایا جائے. صدائے ماتم کے سلسلے کا مقطع جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے ملاحظہ فرمائیں. ریاض روک قلم دل کو تاب ضبط نہیں. ریاض روک قلم دل کو تاب ضبط نہیں. سکینہ غش میں ہے حسرتا حسین حسین. عزاداران امام مظلوم سوگواران سید الشہداء. شب عاشور کے حوالے سے جس وقت امام مظلوم کربلا شب عاشور کو بہن زینب کے خیمے میں آئے. اے میری ماں جائی زینب, آج میری زندگی کی آخری رات ہے. اے بہن
کل صبح میرے اسی خوش گلے پر شمع کا خنجر چل جائے گا۔ اے بہن میرے سر کو برسر نیزہ بلند کیا جائے گا۔ اے میری زینب کل تیرے بازو میں ریسمان ظلم باندھی جائے گی۔ اے زینب علی اکبر کے سینے کا بوسہ لے لو، کل اسی چاند سے سینے پر ظلم کی برچھی ماری جائے گی۔ کل 32 سالہ عباس کے شانے کاٹے جائیں گے۔ اے میری سکینہ آپ اپنے بابا کے سینے سے لگ جا، آج کے بعد تجھے یہ سینہ میسر نہ ہوگا۔ اے میری لاڈلی سکینہ کل تو سب کے بازو میں ریسمان ظلم باندھی جائے گی، تیرے گلے میں ریسمان ظلم باندھی جائے گی۔ عزاداروں اسی مسائب سے متصل ہوتے ہوئے نوحہ ملاحظہ فرمائیں کہ شب عاشور جس وقت مایہ مدنی میں کربلا شہزادی زینب کے خیمے میں آئے، بہن اور بھائی میں کیا گفتگو ہوئی ہے ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ کہ مزہ ہوگا۔ مسلسل شب و روز کی جگان و تھکان کے سبب آواز بھی بالکل گرفتا ہے، بس نوحہ ملاحظہ فرمائیں ممنون۔ جائے کی زیارہ کل وقت عصر میری ہو جائے گی شہد ہے ختم زندگانی کرب و بلا میں جب شب عاشور آ گئی، پردیس میں حسین کی یہ رات آخری تھی، خیمے میں آئے اہل حرم کے شہ ہدا، زینب سے شاہ والا نے پھر گفتگو یہ کی، زینب اے میری زینب بے کس کی بے وطن کی یہ رات آخری ہے، سن لو بہن ہماری یہ رات آخری ہے، بے کس کی بے وطن کی یہ رات آخری ہے، سن لو بہن ہماری یہ رات آخری ہے۔ ملاحظہ فرمائیں بزبان امام مظلوم کربلا نوحہ زینب اے میری زینب ہائے دل بھر کے کر لو زینب ماں جائے کی زیارہ، کل
زینب اے میری زینب ہائے فروا کے دل کے سارے ارمان پورے کر دو قاسم کے سر پہ زینب صحرا ذرا سجا لو جاؤ لگا دو مہندی ملاحظہ فرمایا جا جا مومن جاؤ لگا دو مہندی زینب اے میری زینب شبیہ پیغمبر کے بارے میں کیا مولا مظلوم نے وصیت کے سوال ہائے تصویر مصطفیٰ ہے کھائے گا دل پہ برچھی لیلا کا چاند اکبر زینب تیری کمائی لٹ جائے گی جوانی لٹ جائے گی جوانی زینب اے میری زینب جس مولا غازی پہ بہت بھروسہ تھا بی بی زینب کو، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں مولا مظلوم؟ سماعت فرمائیں، تشور شرط۔ آئے دل کے آج زینب عباس کو بلا لے، بھائی کے بازوؤں کے کل نہ ملے گا غازی، کل نہ ملے گا غازی، زینب اے میری زینب۔ ہوئے بازو میں ہوگی رسی، چھن جائیں گی ردائیں، ہے ایک شب کا موقع، رب سے کرو دعائیں، پڑھ لو نماز شب بھی، پڑھ لو نماز شب بھی، زینب اے میری زینب۔ جس کو مولا مظلوم بہت پیار کرتے تھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سماعت۔ ہائے سینے پہ میرے
سکینہ ہوگا نب میسر تجھ کو پدر کا سینہ کل سے نہ سو سکو گی اللہ کا فرمان کل سے نہ سو سکو گی زینب اے میری زینب اوے سجاد سے بھی کہہ دو آرام کر لو بیٹا بازار شام و کوفہ جانا ہے پیادہ پیروں میں ہوگی بیڑی پیروں میں ہوگی بیڑی زینب اے میری زینب مقطع سماعت ہو رہا ہے حضرات بطور خاص مقطع سماعت آئے تھا وقت فجر آصف خیمے میں حشر برپا غش کھا رہی تھی ہائے یہ سوچ سوچ لیلا اکبر